میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے براعظم یورپ کے وسط میں واقع خشکی سے گرے ہوئے ایک ملک کی، جس کو اداکاروں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، جو زفے ہادر، رولینڈ زرنگر، ریہنڈن نوک یا الفرڈ ڈوریفر یہاں سب سے زیادہ شاندار اداکار ہیں۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کا مشہور ایکٹر آرنولڈ شاور زینیگر کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا، جس نے ٹرمینیٹر جیسی فلمیں بنا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کو اس ملک کی سیر و سیاحت کے علاوہ کچھ دلچسپ حقائق سے آگاہی فراہم کریں گے۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سیر و سیاحت اور معلومات پر مبنی ویڈیو آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ آسٹریا، جس کا مکمل اور سرکاری نام جمہوریہ آسٹریا ہے۔ اگر ہم اس کے محل وقوع کی بات کریں تو شمال میں جرمنی اور چیک ریپبلک، مشرق میں سلوواکیہ اور ہنگری، جنوب میں سلوانیا اور اٹلی، جبکہ مغرب میں سوئٹزرلینڈ اور لیچنسٹائن ممالک واقع ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ویانا ہے، جس کی آبادی 16 لاکھ سے زیادہ ہے۔ قدیم زمانے سے آباد وسطی یورپ کی سرزمین، جو آج دراصل رومن دور سے قبل مقامی سیلٹک قبائلی کی آماج گاہ تھی۔ سیلٹک سلطنت پر بعد ازاں رومنوں نے قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت میں بطور صوبہ شامل کر لیا۔ رومن بادشاہت کے زوال پر اس علاقے پر باویری، سلاویس اور آوارس قبائلی نے حملے جاری رکھے۔ سلاویک قبائلی پہاڑوں میں منتقل ہو گئے، جو مشرق اور وسطی آسٹریا میں موجود ہیں۔ 788 عیسوی میں یہاں مسیحیت متعارف کرائی گئی۔ 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں ہیسبرگ بادشاہوں نے آسٹریا میں آس پاس کے دیگر علاقے بھی شامل کرنا شروع کر دیے۔ 1438 میں نواب البرٹ پنجم آف آسٹریا کو ان کے سسر کی جگہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ 1815 میں کانگریس آف ویانا کے بعد آسٹریا کو براعظم کی 4 بڑی طاقتوں میں شمار کیا جانے لگا۔ اسی سال آسٹریا کی سربراہی میں جرمنی کا الحاق ہوا۔ 1864 میں آسٹریا اور پروشیا نے مل کر ڈنمارک سے جنگ کی اور اس سے بعض علاقے آزاد کرا لیے۔ تاہم انہی علاقوں کی تقسیم میں اختلاف پر 1866 میں آسٹریا اور پروشیا کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شکست کے بعد آسٹریا جنوری کی کنفیڈریشن سے نکل گیا۔ 1867 میں آسٹرین سلطنت کی جگہ آسٹریا ہنگری نے لے لی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 1918 میں آسٹرو ہنگرین سلطنت کا زوال ہوا۔ 1919 میں پہلی آسٹرین جمہوریہ قائم ہوئی۔ آسٹریا کی پہلی جمہوریہ 1933 تک چلی، جس کے بعد چانسلر نے پارلیمان کو برطرف کر دیا۔ نتیجتاً اٹلی کے فاشسٹوں کی حامی حکومت بنی۔ اس وقت 2 بڑی سیاسی جماعتیں کام کر رہی تھیں اور دونوں کی اپنی نیم فوجی ملیشیاں تھیں۔ اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بعد میں آسٹریا کی آزاد حیثیت ختم ہو گئی۔ آسٹریا کے یہودیوں کے خلاف قانون بنا دیا گیا، جس کے تحت ان کے تمام اثاثے چھین لیے گئے۔ 13 اپریل 1945 میں ویانا روس کے قبضے میں چلا گیا۔ 27 اپریل 1945 کو چند سیاستدانوں نے آسٹریا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو کامیاب روسی فوج اور اسٹالن کی حمایت حاصل تھی۔ اپریل کے اختتام تک مغربی اور جنوبی آسٹریا نازی جرمنی کے قبضے میں تھا۔ 1 مئی 1945 میں 1929 کا آئین بحال کر دیا گیا۔ 1939 تا 1945 تک ہونے والی فوجی اموات کا اندازہ 2,60,000 لگایا گیا ہے۔ یہودی ہولوکاسٹ کے شکار افراد کی تعداد 65,000 تھی۔ تقریباً 1,40,000 یہودی آسٹریا چھوڑ گئے تھے۔ 1992 میں آسٹریا کے چانسلر نے تسلیم کیا کہ ہزاروں آسٹریائی تازی جرمنی کے جرائم میں شریک تھے۔ جرمنی ہی کی طرح آسٹریا کے مختلف حصوں پر مختلف اتحادی ممالک قابض تھے۔ 15 مئی 1955 کو برسوں کی گفت و شنید کے بعد آسٹریا کو آزادی مل گئی۔ 26 اکتوبر 1955 کو ساری غیر ملکی افواج ملکی سرزمین سے نکل گئی تھیں۔ اس کے بعد پارلیمان کے ایکٹ کے تحت ملک کو ہمیشہ کے لیے غیر جانبدار بنا دیا۔ 1994 کے ریفرنڈم میں 2/3 اکثریت سے فیصلہ ہوا کہ 1 جنوری 1995 کو آسٹریا یورپی یونین کارکن بن گیا۔ آسٹریا کو فی کس آمدنی کے اعتبار سے دنیا کا 12واں امیر ترین ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں معیار زندگی بہت بلند ہے۔ 1980 کی دہائی تک آسٹریا کی زیادہ تر بڑی صنعتیں قومیالی گئی تھیں۔
تاہم آج کل ان کی دوبارہ نجکاری کی جا رہی ہے۔ یہاں مزدور ایک بالخصوص زوروں پر ہیں۔ صنعتوں کے بعد ملکی معیشت کا اہم ترین ستون سیاست ہے۔ تاریخی اعتبار سے آسٹریا کے تجارتی روابط جرمنی کے ساتھ بہت گہرے ہیں۔ اسی وجہ سے جرمن معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کا اثر آسٹریا پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تاہم یورپی یونین کارکن بننے کے بعد آسٹریا کے تجارتی روابط دیگر یورپی ریاستوں سے بڑے ہیں اور جرمنی پر انحصار کم ہوا ہے۔ مزید برآں یورپی یونین کے رکن کی حیثیت سے بیرونی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بھی بڑھی ہے۔ موجودہ برسوں میں ڈی جی پی کی شرح بڑھی ہے۔ 16 نومبر 2010 میں آسٹریا نے یونان کو دیے جانے والے قرضے کی قسط روکنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ بقول آسٹریلیا یونان نے ٹیکس کی وصولی کے وعدے پورے نہیں کیے اور فی کس آمدنی $43,723 سالانہ ہے۔ آسٹریا میں معیاری زندگی بہت بلند ہے اور 2010 میں اسے دنیا بھر میں انسانی ترقی کے اشاریے کے مطابق 25واں درجہ دیا گیا۔ 1972 میں آسٹریا میں پہلی بار ایٹمی توانائی کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ کی تعمیر شروع ہوئی۔ تاہم بعد ازاں 1978 میں ایک نئی روح سے آسٹریا میں ایٹمی توانائی سے بجلی کے حصول کو روک دیا گیا۔ اس وقت نصف سے زیادہ توانائی آبی ذرائع سے پیدا ہوتی ہے۔ قابل تجدید ذرائع جیسا کہ ہوا، شمسی اور حیاتیاتی ذرائع سے چلنے والے پاور پلانٹ دیگر ضروریات پوری کرتا ہے۔ قابل تجدید ذرائع سے کل 62.99% توانائی پیدا ہوتی ہے، جبکہ باقی ضروریات تیل اور گیس سے چلنے والے پلانٹ پورا کرتے ہیں، اور یہ ملک رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 113ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آسٹریا کی سرزمین بلند پہاڑوں پر مشتمل ہے اور یہاں ایلپس پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ ملک کا 32% رقبہ سطح سمندر سے 500 میٹر سے کم بلند ہے۔ اس کا بلند ترین مقام 3797 میٹر بلند ہے۔ 9 مختلف صوبوں پر مشتمل یہ ملک 83,56,707 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 106واں بڑا ملک ہے۔ آسٹریا میں 74% آبادی کا مذہب رومن کیتھولک، 5% پروٹسٹنٹ ہیں اور 12% افراد خود کو لادین مانتے ہیں۔ آسٹریا میں اسلام 100 سال سے سرکاری طور پر ایک تسلیم شدہ مذہب ہے۔ اس وقت آسٹریا میں تقریباً 5 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جو ملک کی کل آبادی کا 6% ہیں۔ دارالحکومت وینا میں اسلام رومن کیتھولکس کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے۔ آسٹریا کی اسلامی برادری کے مطابق اس وقت ملک میں 60,000 مسلمان بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آسٹریا کا زیادہ تر حصے کا موسم سرد رہتا ہے اور اس پر مغربی مرطوب ہواؤں کا اثر رہتا ہے۔ نصف سے زیادہ ملک پر ایلپس پہاڑ موجود ہیں۔ دیگر علاقوں میں نسبتاً کم بارش ہوتی ہے۔ اگرچہ آسٹریا کی سردیاں سرد ہوتی ہیں اور درجہ حرارت 0 سے -10 رہتا ہے، پھر بھی گرمیاں نسبتاً گرم تر ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 20 ڈگری سے 37 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ آسٹریا کی مسلح افواج کی افرادی قوت کا زیادہ تر انحصار لازمی فوجی تربیت پہ ہے۔ 18 سال کی عمر کے ہر صحت مند مرد پر 6 ماہ کی فوجی خدمات لازمی ہیں۔ اس کے بعد 8 سال تک انہیں ریزرو فوجی کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو فوجی تربیت میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص لازمی فوجی تربیت نہ کرنا چاہے تو اسے اس کے بدلے 9 ماہ کی دفتری خدمات سر انجام دینی ہوتی ہے۔ 1998 سے رضاکار لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں شامل کیا جانے لگا ہے۔ 2004 میں آسٹریائی افواج میں کل 45,000 فوجی تھے، جن میں نصف تعداد رضاکاروں کی تھی۔ آسٹریا اپنے کل بجٹ کا 0.9% حصہ اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ ملکی صدر کو مسلح افواج کے علامتی سربراہ کی حیثیت ملی ہوئی ہے۔ حقیقت میں مسلح افواج کی سربراہی وزیر دفاع کے ذمہ ہوتی ہے۔ دنیا کی پہلی عورت جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ آسٹریا کی تھی۔ آسٹریا میں سب سے بڑا بزنس موت ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو کہا جاتا ہے خوبصورت لاش، کیونکہ آسٹریا میں سب سے زیادہ بزنس لاشوں کو دفنانے والوں کا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ سلائی مشین بھی جو زفے مادر برگن نے ایجاد کی تھی۔ جرمنی آسٹریا کی سرکاری زبان ہے اور 88.6% افراد جرمنی بولتے ہیں۔ ترکی زبان 2.9%، سربین 2.2%، کروشین 1.6%، ہنگری 0.5%، بوسنین 0.4%، جبکہ سلوانین زبان کو 0.3% افراد بولتے ہیں۔ آسٹریا کا قومی کھیل سکیٹنگ ہے۔
آسٹریا کا قومی جانور اور پرندہ انفو ہے۔ آسٹریا کی کرنسی یورو ہے۔ 1 یورو پاکستانی 159.48 روپے کے برابر ہے۔ آسٹریا کی فیکس ڈی جی پی 43,774.99 امریکی ڈالر ہے، اور آسٹریا کی فیکس خام ملکی پیداوار بین الاقوامی 47,682 ڈالر ہے۔ آسٹریا کے موجودہ صدر کا نام الیگزینڈر وین ڈر بیلن ہے۔ آسٹریا کے لوگوں کی اوسط عمر 80 سال ہے۔ آسٹریا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ آسٹریا کا کالنگ کوڈ +43 ہے اور انٹرنیٹ کوڈ AT ہے۔ آسٹریا میں ڈرائیونگ دائیں طرف کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آسٹریا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔